یہ بھی الزام ہے کہ اگر نہیں ہو پا رہا ہے کچھ, چاہے اسٹیٹ ہو جو بھی ہو, تو ان کو ریزائن کرنا کیوں چاہیے؟ انہوں نے کس معاملے پہ ریزائن کیا؟ انہوں نے 2016 میں جب لوگ مر رہے تھے ریزائن نہیں کیا, تب تو اس کو دودھ اور ٹافی نظر آ رہی تھی. ابھی تک تو اس کی معافی نہیں مانگی انہوں نے. بی جے پی والوں نے اس کو بے عزت کر کے باہر پھینکا. اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے حوالے سے جو ابھی تذبذب ہے لوگوں میں کہ نہیں ہو پا رہا ہے, اس میں اپوزیشن کا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ ہم اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں رکھ. رکاوٹ کیا ہے وہ آپ مرکز سے پوچھیں. الزام ہے کہ عمر صاحب کے پاس 50 سیٹیں ہیں, تو 50 سیٹوں کا استعمال نہ کرتے ہوئے عمر صاحب نے اس کرسی کو بہت کمزور بنا دیا. کیسے؟ جہاں مرکز کی حکومت ہماری مدد کرتی ہے, کیا ہمیں ان کا شکریہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب اگر 10,600 کروڑ ہمیں ملے ہیں ٹنلز کے لیے, سڑکوں کے لیے, کیا میں شکریہ نہ کروں؟ اللہ صاحب سامنے آ گئے ہیں, مطلب جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ایموشنل جو جموں کشمیر کے لوگوں کے معاملات, احساسات, جذبات, ان کی ترجمانی کرنی ہے, تو شاید نیشنل کانفرنس نے وہ راستہ طے ہے. آپ نے گلمرگ کا بھی دورہ کیا ہے, مختلف سوالات ہیں لوگوں کے, تو خاص کر ٹوریزم کے حوالے سے آپ نے خود پہل کی ہے. آپ پہلگام گئے ہیں, باقی جگہوں پر جو کمپین کرنا ہے آپ کو ٹورسٹوں کو یہاں بلانے کے لیے, تو اس کے لیے کیا اقدامات؟ اس طرح مطلب پہلے تو پہلگام کے افسوسناک واقعے کے بعد کشمیر, جموں بھی لگ بھگ پورا جو ہے سیاحوں سے خالی ہوا, کوئی ٹورسٹ کہیں پہ بھی نہیں. اور آج کم از کم ہمیں اس بات کی تھوڑی بہت تسلی ہے کہ آہستہ آہستہ اب ٹورسٹ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. جن کمروں میں پچھلے مہینے, جن ہوٹلوں میں پچھلے مہینے 2 یا 3 کمروں سے زیادہ لگے نہیں تھے, وہاں 30, 40, 50 کمرے اب لگنا شروع ہو گئے ہیں. اب ہماری کوشش ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. اس کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو کہا ہوا ہے کہ جو بھی بڑے ٹورزم پروموشن کے فیئرز لگیں گے ملک کے مختلف کونوں میں, کلکتہ, بنگلور, احمد آباد, دلی, ممبئی وغیرہ, ان سب میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ باقی سال جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک نکلے. تو ٹورسٹ میں ابھی وہ خوف پایا جا رہا ہے. اب آپ ٹورسٹوں کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہو؟ کچھ تو ہمارے لوگوں میں خوف ہے. اب آپ دیکھیے گلمرگ آدھا بند ہے. اب ہم اوپر گنڈولا میں گئے, جہاں گنڈولا اترتا ہے وہ علاقہ کھلا ہے, لیکن اس کے ٹھیک 50 فٹ کی دوری پہ جو میدان ہے وہ بند رکھا ہوا ہے. تو ہم ٹورسٹوں کو کیسے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں جب ہم خود تھوڑی بہت ہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں جانتا ہوں نا, پہلگام کے بعد ایک سیکیورٹی ریویو کرنا یہ ہماری ذمہ داری تھی اور یہ ہمیں کرنا تھا, لیکن اب ان جگہوں کو ہم ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر سکتے. سب سے مشکل دور میں ہم نے یہ علاقے بند نہیں کیے. میں 6 سال جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ رہا, مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے گلمرگ کا کوئی حصہ بند کیا ہو, یا میں نے آڑو بند کیا ہو, یا میں نے دودھ پتھری بند کیا ہو, یا میں نے کیا کہتے ہیں اس کو گلمرگ کے نیچے جو ہے درنگ بند کیا ہو. اب کبھی نہ کبھی تو ہمیں تھوڑی بہت ہمت کر کے ان کو کھولنا تو ہوگا. پروموشن کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, تو مختلف اسٹیٹوں میں آپ ڈیلیگیشنز بھیجیں گے تاکہ ٹورسٹوں؟ ہم ڈیلیگیشن نہیں بھیج رہے ہیں. جو وہاں پہ بڑے پروگرام لگیں گے ٹورزم پروموشن کے, ان میں ہم حصہ لیں گے. تو عمر صاحب, ایک یہ سوال ہے کہ اب 10 مہینے ہو گئے سرکار کو سنبھالتے ہوئے, اقتدار آپ کے پاس ہے, تو لوگوں میں وہ مایوسی اور کس بات کی مایوسی, ناراضگی ابھی کس بات کی؟ جو کام ہے یا جو لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مختلف جو لوگوں کے سوالات ہیں, تو جو نیشنل کانفرنس کا مینیفیسٹو تھا اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے حوالے سے بھی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی, اسٹیٹ ہوڈ واپس لانے میں ہم نے کون سی کسر باقی رکھی نا. اب اسٹیٹ ہوڈ اگر ہم نے لانا ہوتا, ہم نے ابھی تک لایا ہوتا. اسٹیٹ ہوڈ مرکز نے دینا ہے. ہم لگے ہیں مرکز کے پیچھے کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ اب آپ دے دیجئے, یہ آپ کا وعدہ ہے. بی جے پی نے اپنے منشور میں وعدہ کیا تھا جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کہ اسٹیٹ ہوڈ الیکشن کے فوراً بعد دیا جائے گا. ہمیں بار بار کہا جاتا تھا کہ اس میں کرونالوجی ہے, پہلے الیکشن ہوں گے پھر اسٹیٹ ہوڈ ہوگا. الیکشن ہو گئے, اب اسٹیٹ ہوڈ ہونا چاہیے. اب ایک نیا شوشہ
किसी एक अखबार के ज़रिए मैदान में डालने की कोशिश की जा रही है कि स्टेटहुड लाने के लिए दोबारा इलेक्शन कराने होंगे, हमें डराने की कोशिश की जा रही है। उनको लगता है कि यहाँ एमएलए कहेंगे नहीं ना, हम 5 साल एमएलए ही रहेंगे, हमें स्टेट नहीं चाहिए। ये स्टेट किसी एमएलए के लिए नहीं है, ये स्टेट किसी हुकूमत के लिए नहीं है, किसी सियासी तंजीम के लिए नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है। और हम ये कोई हमसे ये कहे ना कि स्टेटहुड के लिए इलेक्शन करने होंगे, हम तैयार हैं। कौन कहता हम तैयार नहीं हैं? जिस दिन यहाँ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिला, अगर आप मुझे आइन के तहत दिखाएंगे कि ना अब इलेक्शन कराने पड़ेंगे, मैं खुद गवर्नर साहब के पास जाके असेंबली डिसॉल्व कर लूँगा। हमें मत डराइए ना, आप हमें स्टेट दे दीजिए, उसके बाद जो करना होगा करिए। ये क्लॉज है कि अगर स्टेटहुड बहाल हो गया है तो इलेक्शन कराने। एक अखबार ने लिखा है ना, मुझे एक लीगल एक्सपर्ट, मुझे ये बताइए ना, जब सुप्रीम कोर्ट में 370 का मामला चला, उस वक्त जब सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने वहाँ अपना मौक़िफ़ सामने रखा, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड होगा और फिर दोबारा इलेक्शन होंगे? आपने कभी वज़ीर आज़म के मुंह से ये सुना? उन्होंने तो सोनमर्ग में कहा मैं अपना वादा पूरा करूंगा, ये मोदी का वादा है। कहा नहीं कहा। होम मिनिस्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। आपने इनमें से किसी के मुंह से ये सुना कि इलेक्शन होंगे स्टेटहुड के बाद? क्यों करेंगे? वो हमें कन्फ्यूजन नहीं ना, डराना। वो उनकी कोशिश ये है कि जो 90 एमएलए हैं वो हाथ ऊपर करेंगे कि 90 एमएलए कहेंगे ना हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, स्टेटहुड आए 5 साल के बाद। मैं आज फिर कहता हूँ ना, इलेक्शन जो है वो स्टेटहुड के मामले में रुकावट नहीं बनेगी। आप हमें मत डराइए। अगर आप ये कहते हो कि स्टेटहुड के बाद इलेक्शन होने हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लाइए स्टेटहुड, आज स्टेटहुड का ऐलान करिए, कल इलेक्शन हो जाए, हम सब मैदान में उतरेंगे। तो अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि उमर साहब के पास 50 सीटें हैं, तो 50 सीटों का इस्तेमाल न करते हुए उमर साहब ने इस कुर्सी को बहुत कमज़ोर बना दिया। मैंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो कुछ भी कहा हो, प्राइम मिनिस्टर ने मेरी बेइज्जती तो नहीं की ना कहीं पर? ज़रा याद करिए ना, क्रिकेट स्टेडियम में उस वक्त वज़ीर आला की क्या हालत हुई। उस वक्त जम्मू कश्मीर स्टेट चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है उसको मिट्टी में मिलाई गई। क्या किया मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने उस वक्त? उफ तक किया। आज आप कहते हो मैंने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को जो है उसकी इज्जत नहीं रखी। अरे इज्जत तो तब नहीं रखी गई थी जब खड़े खड़े उस वक्त पीएम ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को जो बातें कही ना, मुफ्ती साहब ने उफ तक किया, कुर्सी को पकड़े रखा और खामोश रहे। मैंने जो भी कहा, मुझे कहिए ना, ठीक है मैंने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, गलत किया, गलत कहा मैंने, और क्या उससे जम्मू कश्मीर की कोई बेइज्जती हुई? जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की बेइज्जती हुई? आखिरकार जम्मू कश्मीर का फ़ायदा ही हो रहा है। एक दो काम की बात करें ना, सिर्फ पीडीपी वाले कहें ना, जब ये बीजेपी के साथ हुकूमत कर रहे थे, मुगल रोड का टनल क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? साधना का टनल क्यों नहीं आया? ये इतने दावे कर रहे हैं ना। हमने इस यूटी जिसको कमज़ोर हुकूमत समझा जाता है, हमने इस हुकूमत में स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया। इन्हों की हिम्मत थी? इन्होंने कुछ किया? इन्होंने तो बीजेपी को यहाँ लाके जम्मू कश्मीर का सौदा किया। आज ये मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं। उमर साहब, आप नहीं मानते, जब आपने भी मैनिफेस्टो में बताया था कि ये सवाल इज़्ज़त का सवाल है जो से हमसे खोया गया है, उसको भी बहाल कर नेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट के साथ साथ ये बात भी करेगी, क्योंकि जो शनाख्त मुझे ये बताए ना, हम किस मामले पे खामोश रहे? कोई एक ऐसा मुद्दा बताइए ना जिस पे हम खामोश रहे। किसी चीज़ पे हमने खामोशी इख्तियार की? असेंबली का पहले सेशन का पहला रेजोल्यूशन कौन सा था? स्पेशल स्टेटस का। क्या हमने उस पर सौदा किया? हमने परवाह नहीं की कि हमारी हुकूमत जा सकती है। हमने रेजोल्यूशन, और वो रेजोल्यूशन जो आज भी कायम है। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेटहुड के हवाले से रेजोल्यूशन पास हुआ। क्या हम उस पर खामोश रहे? आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, मुझे बताइए ना, आप इस साल पिछले सालों के मुकाबले बिजली की क्या हालत रही कश्मीर में? आम तौर पे लोग कहते हैं कि इस साल कम से कम बिजली के मामले में बेहतरी आई। हमने अभी कल 10,600 करोड़ का कनेक्टिविटी रोड्स और टनल्स का प्रोजेक्ट मरकज से मंजूर कराया नहीं कराया? फिर तो
یہ بھی الزام ہے کہ اگر نہیں ہو پا رہا ہے کچھ, چاہے اسٹیٹ ہو جو بھی ہو, تو ان کو ریزائن کرنے کیوں چاہیے؟ انہوں نے کس معاملے پہ ریزائن کیا؟ انہوں نے 2016 میں جب لوگ مر رہے تھے ریزائن نہیں کیا, تب تو اس کو دودھ اور ٹافی نظر آ رہی تھی. ابھی تک تو اس کی معافی نہیں مانگی انہوں نے. بی جے پی والوں نے اس کو بے عزت کر کے باہر پھینکا, تب بھی وہ کرسی پکڑی ہوئی تھی. لیکن اب ان چیزوں پہ مت جائیے. سنیے نا, اب جموں کشمیر کے لوگوں نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے, ہم نے 5 سال کے وعدے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں. آپ کیوں گھبرا رہے ہو نا؟ ہم نے کیا کل واپس جانا ہے الیکشن میں؟ 5 سال کے وعدے 5 سال میں پورے ہوتے ہیں, 5 دن میں نہیں, 5 ہفتوں میں نہیں, 5 مہینوں میں نہیں. تو آپ کو امید ہے جو خاص کر اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے حوالے سے جو ابھی تذبذب ہے لوگوں میں کہ نہیں ہو پا رہا ہے, اس میں اپوزیشن کا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ ہم اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں رکھ رہے. رکاوٹ کیا ہے وہ آپ مرکز سے پوچھیے. دینا ان نے ہے نا, دینا ان نے ہے. اگر آپ کو کبھی موقع ملا مرکز کے کسی وزیر کو انٹرویو کرنے کا, کریے اور پوچھیے کیا رکاوٹ ہے. مینڈیٹ آپ کو فل ملا ہے, 50 سیٹیں یاد. تو ہم نے مینڈیٹ کو کہاں استعمال نہیں کیا. میں پھر بات دہراتا ہوں, آپ کبھی امید کر رہے تھے کہ اسپیشل اسٹیٹس کا ریزولوشن اسمبلی میں پاس ہوگا؟ آپ خود حیران تھے نا جب پاس ہوا. میں خود آپ کی ایجنسی کے حوالے سے کہوں گا, آپ کو کوئی امید نہیں تھی نا کہ ریزولوشن پاس ہوگا, لیکن ہوا. ہم نے کب اس مینڈیٹ کے ساتھ دھوکہ کیا؟ ہم ڈیولپمنٹ کے کام بھی کر رہے ہیں, پولیٹیکل کام بھی کر رہے ہیں, اور لوگوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں نا. لیڈر کا یہ سوال ہے کہ اگر ہم اسٹیٹ ہوڈ دینا ہی ہے تو ہم اپنی بی جے پی کو دیں گے جب اقتدار میں آئیں گے. تو یہ الیکشن میں کہتے ہیں نا. میں نے پرائم منسٹر کے منہ سے یہ نہیں سنا, میں نے ہوم منسٹر کے منہ سے یہ نہیں سنا. تو پھر کہیں نا, پھر کم از کم لوگوں کو دھوکے میں مت رکھیے. اگر واقعی مرکز کی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ صرف بی جے پی کے یہاں پہ حکومت کو دیں گے, تو کھلے عام کہیے نا. اب میں جا کے بی جے پی کا چیف منسٹر یہاں بٹھا دوں گا, کم از کم ہمیں اسٹیٹ ہوڈ مل جائے گی. اگر یہ اتنے ہی دھوکے باز لوگ ہیں کہ یہ صرف اپنے پارٹی کے بنائی ہوئی حکومت کو اسٹیٹ ہوڈ دینا چاہتے ہیں, بنائیے حکومت. کچھ لوگوں کا یہ بھی عمر صاحب مایوس ہیں کیونکہ کام نہیں ہو پا رہے ہیں, خاص کر اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے. تب میں آپ کو مایوس لگتا ہوں؟ کہیں پہ آپ نے میرے چہرے پہ مایوسی دیکھی؟ تو ریزرویشن کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ریزرویشن جو حال ہی میں ریفر کیا آپ نے لا ڈپارٹمنٹ کو, کمیٹی کا نہیں بنا تھا نا. اور محبوبہ مفتی جی صرف ایک چیز کا جواب دیں, جب وہ خود پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ رہی تھیں, اس وقت پی ڈی پی کے تمام لوگوں کو کیوں کہا گیا تھا کہ ریزرویشن کے معاملے پہ خاموشی اختیار کرو؟ کیونکہ اس وقت ان کو پہاڑی اور گجر ووٹ چاہیے تھے رجوری پونچھ سے. تب ان کی پھونک نکلی تھی, ڈری ہوئی تھی. وہ ووٹ کا سودا کرنے کے لیے انہوں نے اوپن میرٹ والوں کے ساتھ دھوکہ کیا. تب کیوں نہیں کہا کہ ریزرویشن غلط ہے؟ تب کہتی نا جب ووٹ مانگنے تھے. الیکشن ہارنے کے بعد تو کہنا بہت آسان ہے. تب الیکشن لڑ رہی تھی. آج بھی میں ان کے ٹویٹ آپ کو پیش کر سکتا ہوں جہاں پہ واضح طور تمام پی ڈی پی والوں کو کہا گیا تھا کہ آپ ریزرویشن کے معاملے پہ بالکل ایک لفظ بھی نہیں بولو گے. تب کیوں نہیں کہا؟ آج کیوں اچانک ہمت آ رہی ہے؟ دیکھیے نا, کیبنٹ سب کمیٹی کے رپورٹ کو لا ڈپارٹمنٹ کو بھیجنا صحیح ہے, کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ہم سے قدم ایسا نہ اٹھے جو کل کو عدالت میں پھنس جائے. آپ کیا چاہتے ہو نا کہ ہم جو کیبنٹ کے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں وہ عدالت میں پھنسے؟ عمر صاحب یہ جو ریزرویشن کا بس یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا. ہم پارلیمنٹ والے ریزرویشن کو نہیں چھیڑ رہے نا. ہمارا سنیے, جو ملا کچھ حصہ پارلیمنٹ کا ہے, کچھ حصہ ہمارا ہے. جو پارلیمنٹ کا حصہ ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں. جو ہمارا اپنا حصہ اس میں ہم جو کریں گے کریں گے. تو یہ کب تک امید رکھیں گے؟ یہ جلدی ہوگا. ایک جب کیبنٹ سب کمیٹی کو یہ کام سونپا گیا تھا, آپ خود بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو, آپ کو بھی لگ رہا تھا کہ 6 مہینے کیا یہ 6 سال اس پہ نکالیں گے. آپ کو لگ رہا تھا کہ 6 مہینے کے بعد 6 مہینے, پھر 6 مہینے 6 مہینے. آپ کیا کرتے اگر میں یہ کرتا؟ کیا آپ مجھے روک سکتے تھے؟ 6 مہینے کے بعد میں کہتا کمیٹی کی رپورٹ تیار نہیں ہے, میں سکینہ اور باقیوں کو 6 مہینے اور دیتا. آپ کیا کرتے؟ یہ اوپن میرٹ والے تھوڑا سا شور کرتے, پھر خاموش ہو جاتے. اور کیا کرتے؟
یہ شاید جموں کشمیر میں پہلی کمیٹی ہے جس نے وقت کے اندر اپنا رپورٹ تیار کیا. یہ مسئلہ میرا پیدا کیا گیا نہیں ہے، میں اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ محبوبہ مفتی، سجاد لون وغیرہ، ان کی آواز کہاں تھی جب یہ ریزرویشن کا کوٹا بڑھا دیا جا رہا تھا؟ تب تو یہ سرکاری مکانیں ڈھونڈ رہے تھے، تب تو یہ سیکیورٹی ڈھونڈ رہے تھے، تب تو سجاد لون صاحب ایل جی صاحب کی دوستی جو ہے وہ بنا رہے تھے، وزیر اعظم صاحب کے چھوٹے بھائی تھے. تب ان کو ریزرویشن کے خلاف آواز اٹھانے میں کون سی تکلیف آئی؟ آج سبوں کو ہمت مل رہی ہے. بہت جلدی لا ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنا اس پہ اسکروٹنی ختم کر کے یہ کیبنٹ کے سامنے آ جائے گا، اس کے بعد ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے. سر بیچ میں یہ بھی سوال آیا تھا کہ عمر صاحب بہت قریب ہے بی جے پی کو، کس حد تک صحیح کیا ہے؟ میں کہاں بی جے پی کے قریب ہوں نا، وہ مجھے گالی دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. مجھے ایک بات بتائیے نا، جہاں میں نے بی جے پی کی کسی پالیسی کو جو ہے تسلیم کیا ہو یا کہا ہو کہ یہ صحیح ہے، بتائیں. آپ بڑے سب چیز کی جانکاری رکھنے والے ہیں، ایک مثال بتائیے نا یہاں پہ میں بھی دیکھوں کہاں پہ میں نے بی جے پی کی تعریف کی. لیکن اب جہاں مرکز کی حکومت ہماری مدد کرتی ہے، کیا ہمیں ان کا شکریہ نہیں کرنا چاہیے؟ پھر اب اگر 10,600 کروڑ ہمیں ملے ہیں ٹنلز کے لیے، سڑکوں کے لیے، کیا میں شکریہ نہ کروں؟ جو ہمیں باقی پروجیکٹس ملتے ہیں، جو سال کے اینڈ میں مجھے آؤٹ آف بجٹ 5,500 کروڑ ملے یہاں تنخواہوں کے لیے. اب اگر مرکز سے یہ پیسہ نہیں ملا ہوتا، آخری 3 مہینوں میں ہمارے پاس تنخواہ کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، ڈیولپمنٹ تو دور کی بات. میں جنوری، فروری، مارچ میں سرکاری ملازموں کو تنخواہ نہیں دے پاتا. یہ ہمارے خزانے کی حالت ہے. اب اگر مجھے اوور اینڈ ابو انٹائٹلمنٹ پیسہ ملا، کیا میں اس کے لیے شکریہ نہ کروں؟ میں کم از کم وہ ان میں سے نہیں ہوں نا جو سستی سیاست کریں. ہم اپنی جگہ قائم ہیں. کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں ہم مرکز کی حکومت کو یاد نہیں دلاتے کہ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا وعدے کیے ہیں. لیکن میں پھر اس بات پہ آتا ہوں نا، اب اسٹیٹ ہوڈ مرکز کی حکومت کو دینا ہے. مجھے اگر اسمبلی سے دوبارہ اسٹیٹ ہوڈ قائم کرنا ہوتا، ابھی تک ہم ایک ریاست ہوتے. اب اسٹیٹ ہوڈ چلیے آ جائے گا، آ جائے گا اسٹیٹ ہوڈ، آ جائے گا نا. یا تو یہ لوگ پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ وعدے کریں گے اور ان کو پورا نہیں کریں گے. لیکن میں اپنی جگہ مان کے چلتا ہوں نا کہ یہ اپنے وعدے پورے کریں گے اور جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ مل جائے گا. میری صرف یہ کوشش ہے کہ اس میں وقت نہیں لگنا چاہیے، جلدی ہونا چاہیے. تو عمر صاحب آپ کیوں آپ لوگوں میں ہے، میں ویسے بھی چیف منسٹر، آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ لوگوں میں ابھی وہ بیچ بنانی، مایوسی، کیونکہ ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے، جو ایموشنل ٹچ ہے کشمیریوں کو، خاص جموں کشمیر کے لوگوں کو، وہ یا تو 370 کی ہے یا اسٹیٹ کو بحال کرنے. پہلی بات یہ نا، میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، کفر ہے نا. مگر انسان کی فطرت میں ہوگی لیکن نہیں ہونی چاہیے. تو کب تک امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، میں تو امید کر رہا ہوں کہ جلدی ہونا چاہیے. لیکن میں پھر یہ بات دہراتا ہوں نا، ہم اپنی جگہ جموں کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ کو دوبارہ بحال کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ مرکز جو ہے اپنے تمام وعدے پورے کریں گے. اور تب تک جو ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں نا. ہم نے بجٹ کے حوالے سے شروعات کی، جو آج تمام سرکاری بسوں میں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں مفت سوار ہوتی ہیں، کیا اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا؟ جو ہم نے سب سے غریب جو لوگ ہیں ان کا راشن کا سکیل بڑھایا، کیا اس سے فائدہ نہیں ہوا؟ جو ہم نے ایجوکیشن کا وہ سمر ونٹر زون کا جو شیڈیول بدلانے کا تھا، کیا اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا؟ کیا ہم نے کچھ حد تک دوبارہ دربار موو چلے، اس سے جموں کشمیر کو فائدہ نہیں ہوا؟ جو ہم نے بجلی کے نظام کو بہتر کیا، بجلی کی قیمتوں کو جو ہے ان کو کنٹرول میں رکھا، کیا اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا؟ تو عمر صاحب، جو میں نے مایوس کی بات کی ہے یا
अपोजिशन की बात, विद इन पार्टी भी रूहुल्लाह साहब सामने आ गए हैं। मतलब जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो इमोशनल जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मामलात, एहसासात, जज्बात, उनकी तर्जुमानी करनी है, तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो रास्ता तर्क किया है। किस हद कोई नहीं ना, कोई तरफ नहीं किया ना। हम अपनी जगह जो बातें हमने लोगों के साथ किए हैं, जो हमने वादे किए हैं, हम उनमें से एक पे भी खामोश नहीं है। यानी जो लोगों में कहा जा रहा है, किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं। लेकिन अब हम सब चाहते थे कि स्टेटहुड जल्द से जल्द मिले। हम में से कौन है जो ये कहता था ना कि हमें स्टेटहुड 5 साल के बाद चाहिए? हम सब चाहते हैं कि आप जो जल्दी हो, और वही हमारी कोशिश है। उसी चीज पे तो हम लगे हुए हैं ना। पावर्स के हवाले से रियासत में 2 पावर है, जो एलजी साहब और आपके पास। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एलजी साहब ने खुद क्लियर किया, उनके पास एक ही काम है, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के तहफ़्फ़ुज़ और हमारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम, और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी सारा कुछ इलेक्टेड गवर्नमेंट का। मगर हाल ही आपने बयान दिया, एक इंटरव्यू में कहा था कि IAS IPS ऑफिसर्स तो वो तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ना, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी है ना, काम तो हम उनसे ले रहे हैं। आज टूरिज्म के हवाले से ये जो प्रोजेक्ट हुए इलेक्टेड गवर्नमेंट ने किए ना, जो ये 10,600 करोड़ यहाँ खर्च होंगे टनलों पे, सड़कों पे, इलेक्टेड गवर्नमेंट के जरिए होगा ना। अब हम क्यों अब एलजी साहब के बयान में जो है अब उसमें अब नून में नुक्ता निकालें? एलजी साहब ने खुद कहा कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर है, तो अच्छी बात है, बाकी सब हमारी जिम्मेदारी। अब सिर्फ इसमें उनको एक ही काम करना होगा, जो हमने बिजनेस रूल भेजे हैं उनको मंजूरी करके वापस भेज दीजिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। कैबिनेट ने उनको मंजूरी दी है, उस पर उन्होंने एक सवाल उठा के वापस भेजा था, हमने सवाल का जवाब भी दे दिया, अब उन पर उनको दस्तखत करके वापस देना चाहिए, आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उमर साहब, आपने ना शुरू में 2 सवाल की बात की, अब 15 सवाल हो गए। लास्ट सवाल वो ये है कि 2010 जब आपने इक़्तिदार संभाला और आज 2025 है, कितनी डिफरेंस है? किस चीज़ में? इस कुर्सी में, मतलब उस वक्त खुद मुख्तार चीफ, आज यूटी में चीफ मिनिस्टर। उस वक्त हम रियासत थे, आज हम एक यूटी हैं। उस वक्त हम खुद मुख्तार रियासत थे, आज हम यूटी हैं। अगर आपको फर्क नहीं दिखता तो मैं क्या कह सकता हूँ? रुकावटें आती हैं, रुकावटें उन लोगों को आती हैं जो रुकावट जो है एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कभी इस तरह का कोई बहाना ना ढूंढा है, ना आगे जाके ढूंढूंगा। हम काम कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, उससे आगे करेंगे। आप पूर्व मुतमईन हैं? अब मैं जानता हूं कि हम करेंगे। MLA इसका CDF बढ़ा, आज कैबिनेट नोट जो है वो तैयार होकर सर्कुलेशन में हो जा रहा है। हमने 3 से 4 करोड़ इनका CDF बढ़ाया है, गाइडलाइंस चेंज किए हैं, ताकि ये ग्राउंड लेवल पे जो है काम अपना करें। इनको कैपेक्स के जो हैं हमने इनसे प्रायोरिटियाँ ली। इनकी सबकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज मैकेडमाइजेशन का काम चल रहा है, ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। तो फिर कम से कम अब मुझे बताइए ना, आप और कुछ नहीं तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक फ़ायदा ज़रूर है, लोगों के साथ एक कांटेक्ट बना रहता है। जब भी कभी जम्मू कश्मीर में पिछले 8-10 महीनों में कोई हादसा पेश आया, इलेक्टेड गवर्नमेंट सबसे पहले थी वहाँ पे लोगों के पास। जब बर्फ़बारी के वजह से बिजली का निज़ाम बिगड़ गया कश्मीर में, हम आए, निज़ाम ठीक किया। जब रामबन में बादल फटा और हाईवे बंद हुआ, हम वहाँ पहुँचे ताकि रास्ता जल्दी से खुले, वहाँ लोगों को तकलीफ़ ना हो। जब पहलगाम का हादसा हुआ, हम सबसे पहले वहाँ पहुँचे ताकि लोगों को राहत मिले। मेरे मिनिस्टर 2 वहाँ पे थे जब हम उन बेचारे डेड वो टूरिस्ट जो मारे गए थे उस हमले में, उनको अस्पताल लाया जा रहा था, मेरे मिनिस्टर 2 वहाँ सामने खड़े थे। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और लोगों के घरों पे शेलिंग हुई, हम लोग पहुँचे वहाँ पे लोगों को हौसला देने के लिए। ये होता है ना इलेक्टेड गवर्नमेंट का फ़ायदा। अगर आपको आज भी लगता है कि इससे बेहतर 10 महीने पहले या 12 महीने पहले का निज़ाम था, तो ठीक है ना, फिर वही निज़ाम वापस लाइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।